جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہر آدمی خوش ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں نے اس سال کو اچھے طریقے سے گزارنا ہے۔ اگرچہ سال کا شروع ہونا یہ کوئی خوشی کی بات نہیں، یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ سال شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا ایک سال کم ہو گیا۔ اگر کسی کی زندگی 40 سال تھی اور اس کا 20واں سال تھا تو 20 سال مکمل ہو کر اب 20 سال کا عرصہ اس کے پاس رہ گیا، اس نے اس 20 سال میں ہی کرنا ہے جو کرنا ہے، تو یہ اس کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں۔ لیکن ایک بات سوچنے کی اس موقع پر یہ ہوتی ہے کہ جب ہم زمانے کی بات کرتے ہیں تو ایک تو ہمارا وہ زمانہ ہے جو گزر چکا، اب وہ زمانہ تو ہمارے ہاتھ آنے سے رہا، وہ تو ریکارڈ کا حصہ بن چکا، تاریخ کا حصہ بن چکا، اس کو کسی بھی طرح، کسی بھی شکل میں، کسی بھی فارم میں دوبارہ لایا نہیں جا سکتا۔ وہ بس تاریخ کا حصہ بن چکا ہے کہ ماضی میں نے کل یہ کیا تھا، گزشتہ کل یہ کیا تھا، اس سے پہلے یہ کیا تھا، 1 مہینے پہلے یہ کیا تھا، وہ تاریخ کا حصہ بن چکا۔ اور جو مستقبل ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں کہ میں نے کتنے دن جینا ہے، میری زندگی کتنے سال کی ہے، میری عمر کتنی ہے، میں نے کب کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو اس چیز کا نہیں پتہ، اس کو نہیں پتہ کہ اس نے کل کہاں ہونا ہے، اس کو نہیں پتا کہ قیامت کب آنی ہے۔ بہت ساری چیزوں کا انسان کو، اپنی ذات کے بارے میں بھی اس کو بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا جب ماضی بھی ہم سے چھوٹ چکا، مستقبل کا ہمیں پتہ نہیں، تو انسان کی عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ پھر وہ اپنے حال کو قابو کر لے۔ جو وقت اس کے پاس موجود ہے، جس کو وہ قیمتی بنا سکتا ہے، اس کو قیمتی بنا لے، اور اس کو قیمتی بنانے کا نسخہ یہ ہوگا کہ ماضی میں جو غلطیاں اس سے ہوئی ہیں، جو مسٹیکس وہ اپنی زندگی میں کر چکا ہے، وہ زندگی کسی بھی لحاظ سے ہو، اپنی کاروباری زندگی ہو، معاشرتی ہو، دینی ہو، عبادات سے متعلق ہو، گھریلو ہو، گھر سے باہر کی ہو، جو غلطیاں وہ کر چکا ہے، تو ماضی کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب آئندہ کے لیے وہ یہ عزم کرے کہ میں نے ان غلطیوں کو دہرانا نہیں ہے۔ اگر وہ مستقبل کے اندر بھی انہی غلطیوں کو دہرا رہا ہے، اس کا مطلب کہ اس کا ماضی اس کو کوئی سبق دے کر نہیں گیا۔ تو گویا یہ محاسبے کا وقت ہے، یہ احتساب کا وقت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ تم اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ تو ہمارا محاسبہ قیامت کے دن ہونا ہے۔ قیامت کے دن ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اپنے سارے کیے کو دیکھنا ہے، ایک ذرہ برابر نیکی ہے یا ایک ذرہ برابر برائی ہے، سب کا حساب کتاب ہمارے اعمال نامے میں ہمارے سامنے آ جائے گا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کے اندر ہر چھوٹی بات بھی موجود ہے، ہر بڑی بات بھی موجود ہے۔ تو سال کا آغاز ہمیں اپنے احتساب کا درس دیتا ہے۔ ایک تو ہم اپنے ماضی کے کیے ہوئے گناہوں کو، اپنے ماضی کی ہوئی غلطیوں کو نہ دہرائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے آئندہ سال کے لیے مضبوط پلاننگ کریں، اچھی منصوبہ بندی کریں۔ جب ہم اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ اس نئے سال کا آغاز کریں گے اور ان ساری چیزوں کو پھر وقتاً فوقتاً دیکھتے رہیں، ایک چیک لسٹ بنائی جائے، ایک صفحے پر انسان لکھے کہ میں نے گزشتہ سال گزارا، اس میں نے اپنی کاروباری زندگی میں یہ غلطیاں کی، اپنی ملازمت کے دوران یہ غلطیاں کی، اپنی عبادات کے دوران یہ غلطیاں کی، اتنی مجھ سے نمازیں قضا ہوئی، اتنا میں نے لوگوں پہ ظلم کیا، اتنے لوگوں کی میں نے غیبت کی۔ ہر لحاظ سے اپنی اخلاقی کیفیت بھی لکھے، کاروباری کیفیت بھی لکھے، معاشرتی کیفیت بھی لکھے، والدین کے ساتھ رویہ بھی لکھے، تعلیمی کیفیت بھی لکھے کہ پورا سال میرا تعلیمی کیریئر کس طریقے سے گزرا ہے، یہ پورا سال میری تعلیم، آیا میں ایک اچھا طالب علم ثابت ہوا ہوں، درمیانہ ثابت ہوا ہوں، ادنا درجے کا ثابت ہوا ہوں، یہ ساری چیزیں لکھ لی جائیں۔ اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ اس سال میں نے یہ غلطیاں اپنی کاروباری زندگی میں نہیں دہرانی، اپنی معاشرتی زندگی میں ان غلطیوں کو دوبارہ نہیں کرنا، اپنی اخلاقیات کے اندر یہ جو میرے اندر غلطیاں تھیں ان کو میں نے اب سے نکال دینا ہے۔ جو مجھ سے نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کو قضا کرنے کے بعد آئندہ کوئی نماز قضا نہیں کرنی۔ یہ لسٹ اگر ہم بنا لیں گے اور پھر کچھ دنوں بعد اس کو نکال کر دیکھتے رہیں گے، تب حقیقی معنوں میں ہم اپنی اس زندگی سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ 5 چیزیں جب انسان سے
لے لی جاتی ہیں، جب اس کے پاس نہیں رہتی تب اس کو اس کی قدر آتی ہے۔ آپ نے فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جوانی میں یہ مت کہو کہ اب تو میں جوان ہوں، ابھی لمبی عمر پڑی ہے، اب تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، اپنے قوت بازو پہ اتنا اعتماد مت کرو کہ اپنی مستقبل کی ساری چیزوں کو اسی کے آسرے پر چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ زندگی برف کی طرح پگھلتی جاتی ہے اور جب بالکل برف پگھل جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اب تو برف رہی نہیں، اب تو پانی پانی ہو گیا۔ تو اس لیے ایک تو ہم اس چیز کو دیکھیں، اپنا احتساب جب کریں اس چیز کو دیکھیں کہ اپنی زندگی میں اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ آپ نے فرمایا شبابک قبل حرمک، اسی طرح آپ نے فرمایا صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ تندرستی، یہ صحت، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب انسان کے سر میں درد ہوتا ہے، جب کسی انگلی میں تکلیف ہوتی ہے، جسم کے کسی عضو میں ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے، تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے کام کی چیز تھی اور اس سے میں نے کتنا فائدہ اٹھایا اور آج تک مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ میں اس سے اتنا فائدہ اٹھاتا رہوں۔ تو بیماری میں انسان اس طریقے سے کام نہیں کر سکتا جس طرح وہ صحت کی حالت میں کرتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا غنا کا قبل فقرک، کہ جو مالداری ہے، جو پیسہ اللہ نے دیا ہے، اس کو غنیمت جانو، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس کو اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرو قبل اس کے کہ یہ مال تم سے لے لیا جائے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ تو اس چیز کو ہم غنیمت اسی وقت جانیں گے عملی طور پر، پریکٹیکلی، کہ جب ہم ایک لسٹ بنا لیں اپنی غلطیوں کی، اپنی اچھائیوں کی، اور مستقبل کے لیے یہ پلاننگ اچھے طریقے سے کی جائے کہ ان غلطیوں کو دہرانا نہیں اور ان اچھائیوں میں مزید بہتری لانی ہے۔ یہ ہم نے شخصی طور پر بھی کرنا ہے، قومی طور پر بھی کرنا ہے۔ بحیثیت قوم ہم کن غلطیوں میں مبتلا رہے ہیں؟ بحیثیت قوم ہم سے کون سی ایسی غلطیاں ہوئی ہیں جس سے ہمارا ملک یا ہمارا وطن یا ہماری قوم وہ نیچے کی طرف آئی ہے، جس کی وجہ سے ہماری عزت پر حرف آیا ہے، آنچ آئی ہے؟ ان غلطیوں کو بحیثیت قوم جہاں تک میری ذمہ داری بنتی ہے، جہاں تک میں کر سکتا ہوں، اپنے آپ کو بچاؤں۔ یہ نئے سال کا پیغام ہے اور اس طریقے سے ہم نے اپنا نیا سال گزارنا ہے۔